السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اس چینل سے اپنی فرسٹ ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور میں آپ کو اپنا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ میں وہی نور الحسن ہوں جو حدیث خلیفتین پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے جہلم گیا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی طرف سے اور ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کی گئی ہے، اور انجینئر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، کیونکہ میں نے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چینلز کے پن میں محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے اپریشیٹڈ میسیجز دیکھیں کہ اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کام پہ جو انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب، کہ آپ نے بہت بڑی خیانت کی ہے، ایک تو حدیث خلیفتین سے انکار کر کے، اور دوسرا آپ نے جب میرے سے اکیڈمی میں عہد لے لیا تھا کہ آپ اپنا جو ہے عقیدہ توحید کلیئر کریں کہ آپ جو ہے یا علی مدد کو کیا سمجھتے ہیں، تو میں نے آپ کو وہاں پہ جب کہہ دیا، کلیریفیکیشن دے دی تھی کہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں، تو اس کے باوجود آپ کے اسٹوڈنٹس نے، جو آپ کے اسٹوڈنٹس شاید آج بن رہے ہیں، میں تو آپ کو جو ہے 2014 سے سنتے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں 2014 سے آپ کو سنتے آ رہا ہوں، تب تک یہ جو آپ کے ارد گرد آج کل آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اس ٹائم آپ کو جانتے تک نہیں تھے جب سے میں آپ کو سنتے آ رہا ہوں۔ اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ علی بھائی جو ہے وہ نہیں رہے جو یہ شروع میں محمد علی مرزا صاحب تھے، جن کو میں جانتا تھا، یہ وہ محمد علی مرزا صاحب نہیں ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے ارد گرد گھومتے ہیں اپنے پروموشن، اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے وہ ایک تو میرے اوپر جو انہوں نے رافضیت کا اور شیعت کا الزام لگایا، جس کو انڈورس کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی، حالانکہ انہوں نے مجھ سے عہد لے لیا ہوا تھا اپنے اکیڈمی میں، پھر بھی انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا اور میں جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹ باندھا۔ تو مجھے ایک میرے جاننے والے بھائی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بھیجی، حدیث خلیفتین، یہی جو میں انجینئر صاحب کے خدمت میں نے جو پیش کی، وہ حدیث مجھے دراصل میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے وہ حدیث بھیجی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار میری تحقیق تو چلے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میری تحقیق کم ہو سکتی ہے، لیکن میرے استاد جو ہیں، میں نے جن سے یعنی کہ کافی کچھ سیکھا ہے، ان اور وہ اہل بیت کا خود دفاع کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سے ایک ایسی حدیث نکل سکتی ہے؟ تو میں وہ حدیث جو ہے نا جب پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا اور بڑا شاکڈ ہوا۔ تو میں نے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو لائیو سیشن کرتے ہیں آج کل، اس میں سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، خاص بلال اینڈ شاہد چینل بھی ہے ان کا، اسی نام سے ان کا چینل بھی ہے، تو اس پہ میں گیا اور میں نے کہا کہ علی بھائی سے میرا اس حدیث سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ یہ حدیث خلیفتین کے بارے میں وہ اپنی رائے بیان کریں، مسند احمد کی حدیث ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انجینئر صاحب نے شاید اس حدیث کو نہیں دیکھا یا ان کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جواب دیا کہ یہ حدیث، وہ نور بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید میں اس حدیث کو مجھے نہیں پتا، تو مجھے اس حدیث کا 10 سال سے پتہ ہے، علی بھائی کو اس حدیث کا 10 سال سے پتہ تھا، علی بھائی نے خود کہا۔ علی بھائی نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا انتہائی کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس عوران سے روایت کر رہا ہے اور سماع کی تصریح نہیں ہے۔ پھر جب میں نے اس پر تھوڑی تحقیق کی تو مجھے اس کی سماع کی تصریح مل گئی مسند احمد سے، تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی سماع کی تصریح کی ہوئی تھی، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے استاد ہیں۔ تو میں نے وہ انجینئر صاحب کے نیکسٹ سیشن میں جا کے پھر انجینئر صاحب سے سوال کیا کہ یہ جی سماع کی تصریح تو موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں سماع کی تصریح نہیں ہے۔ پھر وہ لائیو سیشن میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی قرآن تو میرے سامنے یہ موجود ہے، اہل بیت کدھر ہیں، ان کا کیا یعنی کہ رول ہے، وہ اس ٹائم کدھر ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ جی درباروں پہ سوٹیں لگانے والے اگر اہل بیت ہیں تو جن کو، حالانکہ کوئی اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت بھی میں بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی دربار پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو سوٹا مار رہے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کو کوئی اون نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو کوئی اہل بیت مانے ہوئے ہے۔ یہ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، یا جو ہے نا رسول اللہ کے جو خصوصی اہل بیت ہیں ان کی بات ہو رہی تھی حدیث خلیفتین پہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور فی عطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت ہے۔ تو انجینئر صاحب ان پر درباروں پہ سوٹیں مارنے والے جو ہیں ان کی طرف اس بات کو لے گئے، اور بڑا ہی یعنی کہ ان کے جوابات میں جھول تھا۔ تو میں نے پھر نیکسٹ جا کے کہا کہ انجینئر صاحب اس کی سند کو آپ نے تو جو ہے نا وہ کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ نہیں ہے، اور میں نے آپ کو سند بھی پیش کر دی، اور میں نے اس کے اوپر علماء محدثین کی رائے بھی بیان کی، جیسے کہ امام حسمی ہیں اور جو ہے نا حجر اسقلانی کے استاد ہیں، وہ انہوں نے اس کی حدیث کی سند کو جید کہا ہوا ہے۔ تو میں نے انجینئر صاحب سے سوالات اسی طرح ان کے جو نیٹ ورک ہے اس پہ جا کے کیے، تو علی بھائی نے پھر مجھے جو ہے وہ بلکہ کہا کہ آپ جیلم آ جائیں، تو مجھے دعوت دی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے دعوت دی کہ نور بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں جیلم آئیں، میں ان کو انشاءاللہ تسلی کرا کے بھیجوں گا، اور میں ان کو جو ہے نا آنے جانے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ بڑی انہوں نے اچھے طریقے سے ایک دعوت دی۔ تو لیکن میں اپنے بیاف پہ وہاں پہنچ گیا، علی بھائی کو شاید یہ تھا کہ یہ بندہ شاید نہیں آئے گا، تو مجھے ظاہر ہے میں ایک تحقیقی آدمی ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تو علی بھائی کے پاس پہنچ گیا میں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جب جیسے ہی جیلم پہنچا تو انجینئر صاحب کا جو ہے وہ سیشن جاری تھا، ہم نے پورا سیشن ان کا جو ہے وہ ان کا سنا، اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹائم گزرا تو سارے بندوں کو انہوں نے اٹینڈ کیا، سیلفیز وغیرہ لی، اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے پہلا جو ہے نا وہ ٹائم دیا کہ آپ آ جائیں، آپ کو جو ہے نا آپ اپنا سوال کریں۔ تو ابھی میں اپنا سوال کر ہی رہا تھا کہ انجینئر صاحب نے انٹرپٹ کیا بیچ میں، انجینئر صاحب بول پڑے اور کہا کہ جی مجھے سمجھ آ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا اپنے خود ساختہ دلائل رکھنے شروع کر دیے، اور جو میں حوالہ مانگ رہا تھا، کیونکہ انجینئر صاحب خود آج تک حوالوں سے بات کرتے رہے، لیکن جب میں نے حوالہ مانگا تو انجینئر صاحب غصے میں آگے کہہ رہے بیچ میں نہ بولے میں باہر نکال دوں گا۔ تو یہ رویہ کچھ عجیب سا تھا میرے لیے، کیونکہ مجھے اس ٹائم شوق لگا کہ یہ وہ علی بھائی نہیں ہے جن کو میں سنتا تھا، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ وہ محمد علی مرزا صاحب نہیں رہے۔ شاید ان کی فین فالوئنگ کی وجہ سے ان کے اندر کچھ تھوڑے ایٹیٹیوڈ میں چینجنگ آ گئی ہے، یا ان کے اندر ان کے جو شاگرد ہیں، جو آج کل ان کے جو شاگرد ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوئے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے چینلز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے میرے جو ہے نا وہاں سے جیسے ہی میں نکلا جیلم سے واپسی پہ گھر پہنچا تو یعنی کہ اتنے میں ان کے چینل سے ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو چکی تھی، اور افسوس کی بات یہ کہ ان کے چینل سے جیسی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تو انہوں نے مجھے غالی شیعہ اور رافضی شیعہ اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا ہوا تھا۔ تو حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب میری ان کے ساتھ ڈیبیٹ چل رہی تھی، جیسے کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں ایک ویڈیو انہی کے چینل سے اپلوڈ ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے یا علی مدد کے بارے میں پوچھا کہ آپ یا علی مدد کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں شرک سمجھتا ہوں۔ تو حالانکہ میں نے ان کو کلیریفیکیشن دے دی تھی اپنے عقیدہ توحید کے حوالے سے، پھر بھی انہوں نے مجھے اوپر رافضیت کا اور شیعت کا الزام لگا دیا۔ لیکن مجھے افسوس اس چیز کیا کہ ان کے باقی اسٹوڈنٹ جو میری طرح تھے، جو اپنے چینلز کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، ایک انہوں نے ہنگامہ بنا کے ایک ویڈیو چڑھائی کہ جیلم اکیڈمی میں ہنگامہ ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں علی بھائی، آپ خود انصاف جو ہے نا انصاف کیجئے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ انصاف کریں گے، کہ اگر لوگ بھی انصاف نہیں کریں گے تو میرا اللہ انصاف کرے گا۔ کیونکہ انجینئر صاحب میں نے وہاں پہ آپ کو کلیریفیکیشن بھی دے دی، اس کے بعد آپ نے ان اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل کے نیچے تائید کی ہوئی ہے کامنٹس میں ان کی،
اور آپ نے ان کے کمنٹس، انہوں نے آپ کے کمنٹس کو پن کیا ہوا ہے. تو آپ نے جس چینل سے مجھے رافضی اور شیعت کا الزام میرے اوپر لگایا گیا، آپ کو علی بھائی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ کہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو آپ کے ساتھ بہت قریب ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو آپ کو سنتے ہیں دور بیٹھ کے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو آپ کو اس چیز کا بھی تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ جو ہے نا میرا وہ اسٹوڈنٹس ہے جو میرے سے اتنی دور سے مجھے ملنے آیا ہے، میرے ساتھ جو ہے نا وہ سوال کرنے آیا میرے سے. کیونکہ جب یہ حدیث میرے پاس پہنچی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے استاد کے پاس گیا، تاکہ مجھے کوئی اور جگہ سے تو مجھے پتا تھا کہ ملاوٹ والی چیز ملے گی، کیونکہ آپ سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھا ہے. آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا حدیث جب آپ کے سامنے رکھی میں نے، تو آپ کا جو رویہ تھا وہ سب لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد علی بھائی آپ نے یہ تک لحاظ نہیں کیا کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، مجھے اس نے عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفیکیشن دے کے گیا، پھر بھی آپ نے رافضیت اور شیعت کا الزام لگایا میرے پہ. اور اوپر سے جب چلے میرا جو مسئلہ ہے وہ تو ہوا کلوز ہوا، اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک شخص ہے مفتی ہمدرد صاحب، انہوں نے جب آپ سے جو ہے نا اختلاف کیا اس مسئلے میں، تو آپ کا پھر وہی رویہ سامنے آیا. آپ نے جو ہے نا اس کو بددعائیں دی، آپ نے ان کو کہا کہ میں اللہ اس مفتی کو غرق کرے. اور اس کے بعد آپ نے ان پہ جو ہے نا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ، آپ نے تیسری دفعہ جا کے ان پہ قنوت نازلہ پڑھ دی علی بھائی. اور آپ نے کہا کہ جی یہ حضرت علی علیہ السلام کی سنت ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ کسی مومن پہ جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اور محب اہل بیت پہ آپ نے جو ہے نا قنوت نازلہ پڑھ دی. ایک طرف آپ یزید کے اوپر لعن طعن کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتے، دوسری طرف آپ ایک مومن شخص پہ آپ نے جو ہے نا وہ قنوت نازلہ پڑھ دی. تو علی بھائی آپ وہ علی بھائی نہیں ہیں جن کو میں جانتا تھا. آپ نے بہت خیانت کی علی بھائی، آپ سے جو ہے نا بہت میرا دل ٹوٹا ہے کہ آپ نے مجھے ایک تو شیعہ بنایا، حالانکہ میں آپ کی اکیڈمی میں آپ کو کلیریفیکیشن عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی دے کے آیا. اس کے بعد آپ کے شاگردوں نے میرا نام بڑا عجیب و غریب سے مجھے انہوں نے نام دیے، لیکن آپ جو ہے وہ خاموش رہے، اور بلکہ آپ نے تائیدیں کی ان کی. دوسرا، جب آپ مفتی ہمدرد صاحب نے آپ کے ساتھ ایک علمی اختلاف کیا، آپ بددعاؤں پہ اتر آئے، آپ نے ان کے اوپر قنوتیں پڑھ دی. تو یہ انجینئر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو حدیث خلیفتین کے ساتھ کیا دشمنی کیا ہے. کل تک آپ اسی اہل بیت کا جو ہے نا منجن آپ بیچتے رہے ہیں، مطلب ہے آپ نے انہی اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ فین فالوئنگ لی ہے جن کا آج آپ ہر ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں کہ میری ویڈیوز کو جو ہے نا ملینز آف پیپلز نے دیکھا ہے، تو فلانے کی ویڈیوز کو کوئی نہیں دیکھتا. تو آج جن کو آپ نے ملین آف پیپل جو آپ کے فین ہیں، آپ کے سبسکرائبر ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے نا ویورز ہیں، ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں آپ کو فالو کیا ہے. آج آپ اس حدیث کو ہی جو ہے نا اسی حدیث جس میں اہل بیت کے اصل فضائل آئے ہیں، اس سے ہی آپ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا کنارہ کش ہو گئے. علی بھائی یہ بہت افسوسناک رویہ ہے، آپ اس رویے سے جو ہے نا توبہ کریں کہ آپ کا جو ہے نا مقدمہ مفتی ہمدرد صاحب نے جو ہے نا اہل بیت کی عدالت میں جو ہے نا وہ ایف آئی آر کٹوا دیے. اب آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اور ہمدرد بھائی کے خلاف جو آپ نے کام کیا ہے، ان کے خلاف وہ آپ نے جو اپنی لب کشائی کی ہے، اس پر آپ کو رجوع کرنا چاہیے. تبھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام بھی جو ہے وہ معاف کریں گے، کیونکہ آپ نے ایک محب اہل بیت پہ قنوت نازلہ پڑھی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع کریں. تو معزز سامعین، یہ تھا اس ویڈیو کا مقصد کہ ہم حقائق صحیح طریقے سے اس کو بیان کروں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا کہ میرے اوپر جو شیعت کے الزامات ہیں کہ یہ کوئی شیعہ کا ایجنٹ ہے یا شیعہ نے اس کو تیار کر کے بھیجا ہے، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز میں میرے اوپر جو ہے نا وہ تان کی ہے. تو میں اس چیز کو اپنا کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا